بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رضا کے عین مطابق ہیں۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ تم مایوس کیوں کھڑے ہو؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ جب جان گئے ہو اللہ میرے ساتھ ہے تو اپنے دل کو خوف سے نکال دو۔ وہ فرماتا ہے، جب ایمان والے مجھے شدت صبر کی انتہا کو پہنچ کر پکارتے ہیں تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ تو پھر یقین رکھو وہ انہی کا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی ہی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ، اور اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا اور اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا جو تم نے مانگ رکھا ہے۔ اور اگر وہ چاہے گا تو اس چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو اب تک ناممکن ہے۔ اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اور تم اس سے امید لگائے رکھو۔ وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اور وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات۔ بس صبر رکھو اور یقین کرو اپنی دعاؤں پر۔ آغاز میں وہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ اور جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جانا یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم انتظار نہیں کرتے ہو۔ اور جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دیتی ہے نا، تب وہ تمہیں ایسے سنبھال لیتا ہے کہ پھر کوئی ٹھوکر نہیں گرا پاتی۔ اور ایک بات یاد رکھے، دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی تھک گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اسی یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی۔ معجزے تم خود دیکھ لو گے، یہ یاد رکھو۔ اور صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب صبر آ جاتا ہے تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اور وہی واحد سہارا ہے جو تمہیں سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ راستے دشوار جتنے ہوں، بس تم اس پر یقین کامل رکھو۔ اور ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا بے وجہ تو نہیں۔ اتنے انتظار کے باوجود بھی
دل کا ایک ہی دعا پر اٹک کے رہ جانا بے وجہ تو نہیں، اور وہ یوں مقدر بدل دے گا تمہارا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھا ہوا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ اور بے شک اللہ ایک کن سے ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ اور جس امید سے تم نے دعا مانگی تھی، اب قبولیت کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ تمہارے ہر آنسوؤں کو اب وہ کچھ ہی وقت میں مسکراہٹوں میں بدل دے گا۔